ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک حضرت سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما دیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ابتدا میں ہی بات کرتے ہیں فضائل کی، اور پھر اس کے بعد چند ایک احکام نماز کو شامل کیا جاتا ہے، اور بالکل آخر میں ریکارڈڈ سوالات بھی ممکنہ صورت میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں سورہ عنکبوت میں پہلی آیہ مبارکہ کے بالکل ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان میں سے ایک تلاوت قرآن پاک اور دوسری نماز ادا کرنا۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے اس جز کے اندر تلاوت قرآن پاک اور نماز دو عبادتوں کو جمع کیا گیا، دو عبادتوں کا ذکر کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی، یہ دونوں ایسی عبادتیں ہیں جن کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں، یعنی شمار نہیں کیے جا سکتے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام پڑھتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، الحمدللہ، اور بندہ خود اپنے دل میں ایک عجیب سی لذت قرآن پاک کی تلاوت کے دوران محسوس کرتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی کئی حکمتیں ہیں، اس کلام پاک میں لوگوں کے لیے نصیحتیں بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں، اخلاقیات کی تعلیم بھی ہے، آداب زندگی بھی ہے۔ یہ اولین اور آخرین کے علوم کا جامع ہے، اس کے جو اسرار ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، اور اس پاک کلام کے جو عجائبات ہیں وہ بے شمار ہیں، اور یہ چیزیں دل کی پاکیزگی پر موقوف ہیں۔ لا ریب کتاب ہے، اور نازل حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوئی ہے۔ یہ وہ ہیبت والا کلام ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے
اللہ کریم نے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ۔ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، کوئی کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو، موجود ہے۔ ایون کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ اس کتاب میں ہم نے کسی چیز کی کمی رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے عظیم شے ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یاد الہی سب سے افضل نیک عمل ہے، بلکہ تمام جو عبادات ہیں ان تمام عبادتوں کی جو اصل ہے وہ ذکر الہی ہے۔ مثلا نماز اصل میں یاد الہی کے لیے ہے، یہی حال بقیہ تمام عبادات کا بھی ہے کہ وہ سب کی سب یاد الہی کے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا یہ بہت بڑا ہے، اور اس کی تفسیر میں قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے جو سب سے بڑھ کر کارگر ثابت ہوتا ہے، اور بندہ برائی سے، بے حیائی سے، بری باتوں سے باز آ جاتا ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑا ہے، اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اگر تو روزے رکھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہر اچھا عمل تو کرتا ہے وہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہر بری چیز سے تمہارا بچنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ان میں سب سے افضل جو ذکر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا ہے، سب سے پاکیزہ ہے، اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یعنی ایون کہ بندہ ادھر سونا اور چاندی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، وہ عمل اس سے بھی اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو اور تم انہیں قتل کر دو اور وہ تمہیں شہید کر دے، یعنی جنگ میں چلے جاؤ، جنگ میں لڑو، دشمنوں کو مارو اور خود بھی وہاں پر شہید ہو جاؤ۔ کتنا بڑا عمل ہے، شہادت بہت بڑا عمل ہے، لیکن وہ عمل جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ انسان کو فوراً جستجو ہوتی ہے، ایک تجسس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا عمل کہ جو سب کاموں سے اچھا ہے، سب سے پاکیزہ ہے اور سب سے بلند درجے والا ہے، سونا چاندی صدقہ و خیرات کرے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ بندہ دشمنوں سے جنگ میں مقابلہ کرتا ہے، انہیں مارتا ہے اور خود بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا اور اتنا اچھا اور اتنا پاکیزہ عمل کون سا ہے؟ انسان کو جستجو ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، فوراً پوچھا حضور وہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سے بندے ایسے ہوں گے کہ جو درجے میں سب سے بلند ہوں گے، کیونکہ درجات ہوں گے تو درجے میں سب سے بلند ہوں گے۔ ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ بلند ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا اگر وہ اپنی تلوار سے
کفار اور مشرکین کو قتل کر دے، حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، تر ہو جائے، اتنا قتال کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے کا جو درجہ ہے اس بندے سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بھی چونکہ اللہ کا ذکر ہی ہے تو ہمیں نماز پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور جیسی ادا کرنی چاہیے ویسی ادا کرنی چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احکام نماز سیکھیں، تو آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ تو بات کریں گے آج ہم نماز میں قرات کرنے کے حوالے سے چند ایک مسائل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ قرات جو نماز میں کی جاتی ہے، کیونکہ جو نماز کے فرائض ہیں ان میں ایک فرض قرات بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت۔ جیسے آپ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک سورت یا چند آیات بینات ساتھ میں ملا لیتے ہیں، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے قرات۔ قرات سے مراد یہ ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، یعنی تلفظ درست ہونا چاہیے ان کا۔ جی ہاں، کیونکہ بعض ایسے حروف ہیں کہ تلفظ کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہر حرف دوسرے حرف سے، غیر سے، اپنے غیر سے وہ صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اس طرح پڑھنا ہے۔ اور آہستہ آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضروری ہے کہ بندہ خود سنے، صرف اپنے کانوں تک، یہ نہیں کہ 10-15 7 بندے اور بھی کھڑے ان کو بھی سنا دینا ہے، ان کے کانوں تک بھی آواز پہنچانی، اتنی آواز اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی پریکٹس کرنی پڑتی، تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو ایسا ہو جائے گا کہ خود اپنے کان سنتے ہیں۔ 20 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی بالکل خاموش ہو جاتے، بالکل لب بند ہوتے ہیں، ساتھ ملے ہوئے، کیا پڑھ رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، اندر ہی اندر کچھ چل رہا ہے۔ اس کو ہم خیالات بھی کہہ سکتے ہیں، اندر ہی اندر پڑھنا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ قرات نہیں ہے، وہ جو فرض ہے۔ تو حروف ایسے پڑھنے ہیں کہ غیر سے ممتاز ہو جائیں، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضروری ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی، مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی معنی بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ شور و غل بھی نہیں ہے، اور ثقل سماعت کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جناب اسے اونچا سنتا ہے، اس کے کان خراب ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مرض بھی نہیں ہے، پھر بھی اونچی ایسی آواز میں نہیں پڑھتا کہ خود اپنے کانوں تک پہنچے، تو یہ قرات نہیں ہوگی، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جہاں کہیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ قرات کرنی ہے یعنی پڑھنا ہے، تو یہ وہاں پر مراد یہی ہوتی ہے، اس سے یہی مقصد ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے۔ مثال کے طور پہ طلاق دینے کا معاملہ، کسی کو آزاد کرنے کا مسئلہ، جانور کو ذبح کرنے کا معاملہ، یعنی پڑھنا جب کہا جائے گا تو اتنی آواز ہو کہ شور و غل اگر نہیں ہے، ثقل سماعت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ جو آواز ہمارے پڑھنے کی ہے وہ کم سے کم ہمارے اپنے کانوں تک تو پہنچے۔ اور نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ مطلقاً ایک آیت پڑھنا، فرض کی دونوں رکعتوں میں اور وتر نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد ان دونوں کے اوپر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں ہے، نہ فاتحہ، نہ کوئی آیت، نہ آہستہ پڑھی جانے والی نماز میں، یعنی جس نماز میں قرات جو ہے وہ آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، سری قرات ہوتی ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، اسی طرح عصر کی نماز ہے، ان میں امام صاحب قرات آہستہ آواز میں کرتے ہیں، ان نمازوں میں بھی نہیں۔ اور جن میں جہر سے یعنی اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان میں بھی نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہے، قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قراءت یعنی امام کا جو قرآن پاک پڑھنا ہے، تلاوت کرنا نماز میں، وہ مقتدی کے لیے بھی کفایت کرتا ہے، اس نے نہیں پڑھنا۔ کتب عامہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے
اور فرض کی کسی رکعت میں قرات اگر نہیں کی، اگر یہ امام ہے یا منفرد ہے، فرض کی کسی بھی رکعت میں اس نے قرات نہیں کی یا فقط ایک میں کی تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ قرات جو ہے یہ فرض ہے، اور فرض جب پورا ادا نہیں ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں، یہ پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو، جیسے مثال کے طور پہ صاد، اسی طرح نون، بعض قراتوں میں ان کو آیت مانا گیا ہے تو اس کے پڑھنے سے بھی فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایک ہی حرف ہے اور ایک ہی حرف کی یہ ایک آیت ہے۔ اگرچہ اس کی تکرار کرے تب بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو فرض ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ اور رہی وہ آیات بینات کے جو ایک کلمے کی ہیں، جیسے مدھامتان، اس میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہے، اور جب بات اختلاف کی آ جاتی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ بچنے میں احتیاط ہے۔ اب اگر کسی شخص نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اگر صرف اسے ہی پڑھ لیا تو کیا یہ فرض قرات جو نماز میں ہوتی ہے اس کی جگہ پر کفایت کر جائے گا؟ تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے فقہا نے وضاحت کی ہے۔ جی ہاں، کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، اگرچہ کہ ہے، مگر صرف اس ایک آیت کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مطلقاً ایک آیت پڑھنا یہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد کے اوپر، منفرد جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس پر یہ پڑھنا فرض ہے، اور اگر یہ فرض ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فرض کی کسی بھی رکعت میں اگر اس نے قرات نہ کی یا فقط صرف ایک رکعت میں قرات کی تو نماز فاسد ہو جائے گی، مطلب ٹوٹ جائے گی، دوبارہ اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی موجود ہیں، ہم اپنے سلسلے میں ریکارڈڈ سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد عثمان ہے اور میں لاہور سے عرض گزار ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص نے فرض نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی اور فوراً ہی آیت سجدہ جو سجدہ ہے وہ کر لیا، اب اس کے بعد اس نے دوبارہ پھر وہی آیت شروع کر دی، تو آیا اب اس سے دوبارہ وہ سجدہ کیے بغیر نماز ادا ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا؟ کوئی شخص اگر فرض نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کی ادائیگی بھی اس نے کر لی، اور اس کے بعد اگر اس نے آیت سجدہ کو دوبارہ جب یہ کھڑا ہوا مزید آگے کچھ پڑھنے کے لیے تو دوبارہ وہی آیت سجدہ اس نے پڑھ دی، یعنی تکرار کر دی، تو اس تکرار کی وجہ سے دوبارہ اس کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا یہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو پہلے سجدہ کیا تھا وہی یہاں پر کفایت کر جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں حکمی طور پر ایک ہی مجلس میں آیت سجدہ کا تکرار پایا جاتا ہے، اور چونکہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب ایک ہی مجلس کے اندر آیت سجدہ، ایک ہی آیت سجدہ یہ بار بار پڑھی جائے تو صرف ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، بار بار نہیں کرنا پڑتا۔ تو چونکہ حکمی طور پر یہ ایک ہی مجلس قرار پائے گی تو اس وجہ سے دوبارہ اگر اس نے تلاوت کر دی وہی آیت سجدہ کھڑے ہونے کے بعد تو دوبارہ اس کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا لازم نہیں ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد عادل اتاری ہے، میں خوشاب کا رہائشی ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جنازہ لے جاتے وقت میت کا سر کس طرف ہونا چاہیے؟ جب جنازہ لے جائے تو میت کا جو سر ہے وہ آگے کی طرف رکھنا چاہیے، جیسے چارپائی اٹھاتے ہیں تو سر آگے کی طرف ہو اور جو پاؤں ہیں وہ پیچھے کی طرف ہونے چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا سر جو ہے اس کے تمام اعضائے بدنیہ میں یہ افضل ہے، لہذا پھر اسی کو آگے کرنا یہ بہتر ہے، اور سر آگے رکھنے میں میت کی اس میں تعظیم بھی ہے، عزت بھی ہے، تو سر آگے کی طرف رکھے اور پاؤں جو ہے وہ پیچھے کی طرف آئیں۔ مزید سوال چلائیے۔ میں محمد طلحہ میاں چنو کا رہائشی،
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی شخص کی نماز عشاء رہ گئی ہو اور وہ فجر کے وقت میں سنتوں سے پہلے ادا کرنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ نماز عشاء کسی وجہ سے قضا ہو گئی اور نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب کوئی سنتوں سے پہلے یا سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ نماز عشاء کی قضا پڑھنا چاہتا ہے تو اسے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، بالخصوص اس صورت میں کہ جب یہ صاحب ترتیب ہے تو صاحب ترتیب پر تو یہ بات لازم ہے کہ پہلے نماز عشاء پڑھے پھر اس کے بعد یہ نماز فجر پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر صاحب ترتیب ہے تو پھر ضروری ہے کہ نماز فجر سے پہلے قضا عشاء کی پڑھے پھر اس کے بعد نماز فجر پڑھے، اور اگر یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، اس کے ذمہ اور بھی قضائیں باقی ہیں، تو اس صورت میں بھی اس سے وہ قضا نماز سنتوں سے پہلے بھی اور سنتوں کے بعد بھی فرض پڑھنے سے پہلے یہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ اگر مسجد کے اندر عشاء کی نماز قضا پڑھی گئی تو آپ لوگ دیکھیں گے جب نماز وتر پڑھے گا تو اس میں یہ تیسری رکعت میں ہاتھ بلند کرے گا دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے، یا پھر یہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھے گا۔ تو اب اس صورت میں لوگ اگر دیکھیں گے تو بدگمانی کا موقع ملے گا۔ تو اب اگر فرض کر لیں کوئی ایسی صورت بن گئی تو گھر میں ہی پڑھ کے پھر مسجد میں چلے جائیں، یا پھر مسجد میں چلے گئے وہاں کوئی اور لوگ ابھی افراد آئے نہیں ہیں اور ٹائم پر چلے گئے، وقت پر چلے گئے، تو لوگوں کے آنے سے پہلے پڑھ لیں تاکہ لوگ پھر بدگمانی میں نہ پڑیں اور پوچھ تاچھ نہ کریں، کیونکہ یہ قضا ہو گئی تو گناہ ہے، تو اب اس کا اظہار بھی شریعت میں درست نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہتر وہی صورت ہے جو میں نے عرض کی، یا تو گھر میں پڑھ کے چلے جائیں یا پھر ذرا جماعت سے پہلے وقت میں چلے جائیں اور جا کے پڑھ لیں، اس سے پہلے کہ لوگ آئیں آپ قضا پڑھ چکے ہوں۔ مزید سوال چلائیں۔ میرا نام محمد ذیشان عطاری ہے، میں بہاولپور شہر کا رہائشی ہوں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال تھا، آخری رکعت میں مقتدی درود پاک پڑھ رہا ہو اور امام صاحب سلام پھیر دیں تو کیا مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ درود پاک اور دعا مکمل کرے یا پھر امام صاحب کی اتباع کرتے ہوئے سلام پھیر دیں؟ قاعدہ اخیرہ میں مقتدی نے اگر عبدہ و رسولہ تک پورا تشہد پڑھ لیا ہے، ابھی درود پاک نہیں پڑھا یا تھوڑا سا پڑھا ہے اور امام صاحب نے ادھر سلام پھیر دیا ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی کو بھی فوراً امام کی اتباع کرتے ہوئے سلام پھیر دینا چاہیے، کیونکہ جو درود پاک ہے یا دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ آخر تک یہ جو دعا ہے یہ سنت ہے، اور امام کی پیروی کرنا یہ بلا تخیر مقتدی کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ تو جب تک دوسرا کوئی فرض یا واجب اس کے عارض نہ ہو تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر امام کے ساتھ ہی اس کی اتباع میں یہ سلام پھیر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان احکام دینیہ، احکام نماز، ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔